باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور گزشتہ کل کے دن میں درجنوں صحافتی اے آر وائی کو تو میں خیر 30 دن پہلے سے پیٹ رہا ہوں، میری ویڈیوز گواہ ہیں، اور میں نے ہر ویڈیو پہ الاؤ کر رہا ہوں کہ آپ بغیر کاپی رائٹ سٹرائک کے آپ ہر ویڈیو ہی اپنے ٹی وی چینل پہ چلا سکتے ہیں۔ کہ اے آر وائی کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ سچ بولنے کا جرم کر بیٹھا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف مقدمات پہ مقدمات اور گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا یہ پنجاب میں گرفتاریاں نہیں ہو رہی؟ اور کیا یہ حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھانے کے بعد گرفتاریاں نہیں ہو رہی؟ اور کیا کل میں نے 15 منٹ کے اندر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر دی تھی؟ پرسوں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر دی تھی کہ بلال صدیق کمیانہ اس کو اسپیشل لایا گیا ہے یہاں پر سی سی پی او لاہور کے طور پر؟ تو پولیس ٹارچر اس کا مطلب سیدھا سادہ سا صاف سا سادہ سا تھا کہ میں 1990 سے ان کو جانتا ہوں، یہ حکومت کرتے ہی پولیس کے ذریعے، پولیس ٹارچر کے ذریعے۔ اور ادھر ٹائمنگ ذرا دیکھیں، ادھر حلف اٹھا کے فارغ ہو رہے ہیں، اس کے 1 گھنٹے کے اندر لاہور کے 90 سے زائد تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایس ایچ اوز اپنی مرضی کے لگ جاتے ہیں، مرضی کی جگہ پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر گرفتاریوں پہ گرفتاریاں۔ راشد شریف ہو، وہ عمرے سے واپس آ رہا ہو، کوئی بھی آ رہا ہو، گرفتاریوں پہ گرفتاریاں، اور پکڑ کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، جو ان کا کسی زمانے میں اپنا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ میں بھی سینٹرل پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ تو ان کا پرانا وتیرہ یہ ہے، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ مجھے ایک تو بات میں فی البدائی کرتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بات کو پہلے شروع کروں، کس کو آخر پہ شروع کروں، کہ میاں شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہ معاف کرے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے، کیا انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ وفد کے ساتھ مذاکرات کے دوران یہ خود نصیحت نہیں کی تھی اپنے بڑے بیٹے کو کہ ان کے جو بھی مطالبات ہیں مان لو، کس نے عمل کرنا ہے؟ اور یار لٹیرے تو تم دونوں ہی ہو، پی پی والے بھی اور نون لیگ والے بھی، لیکن فراڈیے تو نہ بنو، بدماش تو نہ بنو۔ یہ پنجاب میں جو نون لیگ، اسپیشل نون لیگ جو بدماشی کر رہی ہے، یہ جو مدینہ میں واقعہ ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی ہاتھ کس کے نظر آ رہے ہیں؟ آصف علی زرداری کے۔ آصف علی زرداری دونوں طرف سے ان کو پٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ایک داغ کبھی نہیں دھو سکتا کہ اسی قاتل، اب جوڈیشل مرڈر کو قتل ہی کہیں گے، ضیاء الحق کے پوتے کے کابینہ میں اس کا اپنا بیٹا وزیر بھرتی ہو گیا ہے، اور وزیر کے بارے میں میں درجنوں دفعہ کہہ چکا ہوں، میری سنتا کوئی نہیں ہے کہ اس کو بھیجیں افغانستان میں۔ 3-4 دن وہ افغانستان میں رہے، میں دعوے سے کہتا ہوں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اس وزیر خارجہ صاحب جو ہیں، موجودہ وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو زرداری، اب یہ آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ بھٹو ہیں یا زرداری ہیں، لیکن ان کے جو شوق ہیں اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان والے بھی خوش ہو جائیں گے اور پاکستان میں بھی قدر امن ہو جائے گا، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے شوق اسی طرح کے ہیں۔ میں کیا بار بار نہیں کہہ سکا، میری ویڈیوز گواہ ہیں، 1600 ویڈیوز ہو گئی ہیں اب تک، کہ ان کو مفتی عبدالعزیز کے حوالے کریں، یہ اپنی پارٹی کو بھول کے ان کی پارٹی کے پرچار کرتے پھر رہے ہوں گے۔
تو کون سی نئی بات ہوئی ہے یہاں پر؟ یہ تو وتیرہ ہے ان لوگوں کا، نون لیگ کا اسپیشلی۔ سینٹرل پنجاب کا میں رہنے والا ہوں۔ 1992 میں انہوں نے 3000 روپے سیلاب زدگان کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ ان سیلاب زدگان میں میں شامل تھا، اور نہ ہمیں وہ 3000 ہم نے لیے، نہ ہم نے مانگے، نہ ہمیں ملے۔ 3000 کا بدلہ یہ پچھلے گزشتہ 40 سال سے لے رہے ہیں، 30 سال سے، اور انہوں نے بدماشی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں، ٹارچر۔ کیا ٹاپ 10 بدماشوں کے نام پہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں مروایا؟ اور میں کس بات کو رہوں، اور کس کی ان کی بدماشیوں اور فراڈوں کو کس کو رہوں؟ اور کیا اس نے جعلی ویڈیو آڈیو ابھی کرنٹلی ایک آرمی آفیسر کی جعلی آڈیو لیک نہیں کی اس مریم نواز نے؟ اور خدا کے لیے کچھ تو سمجھ جاؤ، پاکستان ہے تو پاکستان، تم خود مختار پاکستانی بنو۔ عمران خان کو چھوڑ دو، عمران خان کو آپ چھوڑ دو، عمران خان کو ساتھ نہ دو۔ ہر بندے کا ہر گھر میں ہر بچہ عمران خان ہونا چاہیے، جو نہ امریکہ سے دشمنی کرے نہ امریکہ سے دوستی کرے، برابری کی سطح پہ بات کرے، برابری کی سطح سے دوستی بھی کرے، برابری کی نہ اس کا غلام بنے، برابری کی سطح پہ دوستی بھی کرے، اور جہاں مفاد کی بات آئے، جہاں اسلام کی بات آئے، اس کے ساتھ دشمنی بھی کرے، اس کے ساتھ اختلاف بھی کرے۔ یہ دور 2022 کا ہے، اس میں کوئی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، یہ بات چیت اور دلائل کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں۔ تو کس بات، کون سی نئی بات ہو رہی ہے جس پہ آج ARY پٹ رہا ہے کہ ہماری میڈیا پہ آزادی پہ یہ پابندی لگا رہے ہیں، اور نئی بات نہیں ہوئی، اور یہ ان کا پرانا سیاسی وتیرہ ہے۔ کیا ضرورت کے وقت نواز شریف باورچی نہیں بن گیا تھا اس کا غلام جیلانی کا؟ اب کس بات کو میں رہوں؟ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔